سندھ کے اندر امن و امان کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ یقیناً قابل افسوس اور خطرناک حد تک جا رہی ہیں۔ گزشتہ رات جو حملہ ہوا تھا سابق صوبائی وزیر اور ڈومکی قبیلے کے سردار میر غالب حسین ڈومکی پر، اور اس میں ان کے 2 گارڈز نے جام شہادت نوش کی اور ایک حملے آور مارا گیا، تو یہ بھی ایک بڑا سندھ حکومت پر سوالیہ نشان ہے۔ کئی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا ہم وانا وزیرستان میں رہتے ہیں یا بلوچستان کا کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پر جنگل کا قانون چلتا ہو۔ خیبر پختونخوا کے تو مثال ہم دیتے آ رہے ہیں، لیکن سندھ کے امن پر کئی سالوں سے انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ آخر سندھ کا امن کہاں جا رہا ہے۔ سندھ کے امن امان پر جو بڑے بیٹھنے چاہیے وہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیا اب میر غالب حسین ڈومکی پر حملے کے الزام میں شکارپور کے ایس ایس پی کو ہٹایا جائے گا، جس طرح جو چند ہفتے قبل لاڑکانہ میں سہیل انور سیال کے گھر کے باہر ہونے والی فائرنگ میں ایس ایس پی روحل خان کوسو کو ہٹایا گیا تھا، اسی طرح شکارپور کے ایس پی کو بھی ہٹایا جائے؟ امن امان کی صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو امن امان سندھ کا بدترین ہوتا جا رہا ہے۔ سابق صوبائی وزیر بھی محفوظ نہ رہے، ان کو زخمی کیا گیا، اس کی جو بیوی ہے وہ زخمی ہو گئی، 2 ان کے گارڈز نے جام شہادت نوش کیا، تو اس سے اور کیا صورتحال ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی افراد اپنے گھر کی طرف نہیں جا سکتا، کوئی بھی شخص اپنے گھر کی طرف رات کے اوقات میں لوٹ نہیں سکتا، کیونکہ امن امان کی صورتحال اتنی بگڑ چکی ہے کہ کنٹرول میں نہیں ہو رہی۔ کنٹرول آخر کون کرے گا؟ کون آئے گا مسیحا جو اس امن امان کی صورتحال کو جو پیچیدہ بن چکی ہے اس کو سلجھائے گا؟ یا امن امان کی صورتحال کو جان بوجھ کر موجودہ حکمران یا حکمرانوں سے اوپر کوئی طاقت چلا رہی ہے کہ یہ امن امان کی صورتحال ایسی ہی بگڑی رہے اور سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہے؟ تو پھر لوگوں کو چاہیے کہ نقل و مکانی جو کر رہے ہیں وہ جائز ہے، اور اسی علاقوں سے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے گزرنا بھی بند کر دیں۔ اب صورتحال تو اتنی پہنچ چکی ہے، اس نہج پہ پہنچی ہے کہ لوگ احتجاج کرنا بھی چھوڑ رہے ہیں۔ جو احتجاج پہلے ہوا کرتا تھا امن امان کی صورتحال پر، لوگوں نے بھی اب خاموشی اپنائی ہوئی ہے۔ یقیناً یہ کبھی نہ کبھی اور کسی نہ کسی وقت میں جو لاوا پک رہا ہے ضرور پھٹے گا۔